ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی محنتوں جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، مائیں بہنیں ہیں نا، ایک حکایت بڑی معروف ہوئی صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ کیسے خواہشات انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ کہ ایک بزرگ ان کے بارے میں یہ معروف ہو گیا کہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے۔ تو ایک بندہ وہ کھجل خراب ہو رہا تھا زندگی میں، اس نے کہا بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں، اگر وہ خوش ہو گئے تو ایک دو پتھر اگر وہ سونے کے ہو گئے تو زندگی اچھی گزر جائے گی۔ تو وہ گئے بازار، خوش ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا، ایک پتھر کو ہاتھ لگایا، وہ سونا بن گیا۔ انہوں نے کہا بھائی اب تمہاری ساری زندگی اچھی کٹ سکتی ہے، مع السلام، میں یہاں سے چلتا ہوں۔ تو بزرگ جب چلنے لگے یہ بندہ پھر ان کے پیچھے پیچھے، ان کا بھائی پتھر بنا تو دیا، اب کیا چاہیے؟ کہنے لگا یہ تو میرے لیے ہو گیا نا، میرے خاندان کے لیے بھی ذرا کچھ محبت فرمائیں۔ تو ایک بڑا پتھر تھا، انہوں نے اپنی انگلی اس کو لگائی، وہ سونا بن گیا۔ بھائی تیرا خاندان بیٹھ کے بھی کھاتا رہے تو یہ ختم نہیں ہوگا، مع السلام۔ بزرگ گئے تو یہ بندہ کیا ہوگا بھائی، پھر پیچھے پیچھے۔ بزرگ کو تھوڑا برا تو لگا، انہوں نے کہا بھائی اب کیا ہے یار۔ ویسے لوگوں کو نا امت کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، ایک دم سے جب پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں اچانک ان کو یاد آتا ہے کہ امت کے لیے کام کریں گے، خدمت کریں گے۔ انہوں نے کہا یہ میرا بھی ہوگا، میرے خاندان کا بھی ہوگا، تو میں امت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں فلسطین کے لیے کرنا چاہتا ہوں، میں فلاں کے لیے آج تک 2 ٹکے کا کام نہیں کیا، لیکن جیسے ہی پیسہ کمانے لگتا ہے اور زیادہ پیسہ کمانے کے لیے کیا کہنے لگ جاتا ہے کہ میں امت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک بڑی والی چھوٹی سی پہاڑی تھی، ان بزرگوں نے اس کو انگلی لگائی، وہ ساری کی ساری پہاڑی سونے کی ہو گئی کہ اب تو اپنے پورے پنڈ کے لیے بیٹھ کے کھاؤ تو یہ ختم نہیں ہوگا، مع السلام۔ وہ پھر چلنے لگے، یہ بندہ کیا لگتا ہے بھائی راضی ہوئے گا؟ یہ پھر پیچھے پیچھے۔ اب بابا جی غصہ آ گیا، انہوں نے کہا یار اب تو ڈنڈے ہی ہے بھائی، اب تو تجھے مارنا پڑے گا، ویسے تو نے نہیں جانا، اب کیا چاہیے؟ کہتا بابا جی اب وہ آپ کی انگلی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ یہ جو سب چیزوں کو سونا بنا رہی ہے نا، مجھے اب وہ انگلی چاہیے، کیونکہ خواہشات میرے بھائی ان کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ خواہشات کی سب سے بڑی لعنت ہے کیونکہ وہ ختم نہیں ہوتی، اور اللہ نے انسان کو ایسے ڈیزائنڈ کیا ہے کہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ اگر آپ کھانا کھانا شروع کریں اور بھوک ہی نہ مٹے، بھائی یہ رحمت ہے یا عذاب ہے؟ ایسا تو نہیں، حالانکہ بندے کو کیا لگے گا یار یہ تو بڑی چاس ہے، میں جتنا مرضی مرغا کھا سکتا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، آپ تھوڑی دیر بعد وہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گا۔ جہنمیوں کا عذاب ایک کیا ہے، وہ سمندر پی جائیں گے لیکن ان کی پیاس نہیں بجھے گی، کیونکہ اللہ نے انسان کو ایسے بنایا ہے کہ انسان محدود ہے تو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہر عمل محدود ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو یہ انسان ورک نہیں کر سکتا، یہ کام نہیں کر سکتا، اس کی زندگی نہیں چل سکتی۔ اس لیے خواہشات بھی میرے بھائی خوراک کی طرح ہوتی ہیں، جیسے خوراک انسان کے جسم کے لیے ضروری ہے لیکن اس کی زیادتی انسان کو کیا کرتی ہے، خراب کر دیتی ہے۔ ایسے ہی خواہشات، یہ بیماری زیادتی کی چاہت سے شروع ہوتی ہے، اور سب کچھ میرا ہو جائے، یہاں پہنچتے پہنچتے انسان خود کا نہیں رہتا، خواہشات کا ہو جاتا ہے، یعنی اب اس کو کنٹرول اس کی خواہشات کرنے لگ جاتی ہیں۔ اور یہیں پہ اللہ نے قرآن میں کہا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش کو رب بنا لیا ہے، اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے۔ بھائی آپ نے کبھی کسی شخص کو ایسے دیکھا جو ایسے کر رہا ہو، پیسہ 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 پیسہ، ایسے کبھی کرتے دیکھا؟ بولو یار، دکان 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 دکان، ایسے کبھی کرتے دیکھا؟ یہ بڑی سننے کی بات ہے۔ یہ کیا مطلب ہے کہ خواہش اس کی کیا بن جاتی ہے، رب اس کی معبود بن جاتی ہے۔ یہ سنیے گا، یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ جس چیز کا ذکر انسان جتنا زیادہ کرتا ہے وہ چیز اس کی زندگی میں سب سے بڑی حقیقت بن جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جس چیز کو آپ سب سے زیادہ سوچتے ہیں اور جس کا ذکر آپ جتنا زیادہ کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں سب سے بڑی حقیقت وہی شے بن جاتی ہے۔
اللہ چاہتا ہے کہ وہ ذات بندے کی زندگی میں کیا ہونی چاہیے؟ اللہ ہونا چاہیے. یعنی ہر لحظہ ہر لمحہ اس کے ذہن میں کیا آئے؟ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ یہ جہاں میں کمرے میں داخل ہونے لگا ہوں یہاں پہ جانا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ جو کھانے لگا ہوں ٹھیک ہے؟ تو ہر وقت وہ کیا سوچتا ہے؟ اللہ کو سوچتا ہے. اس لیے اللہ کیا بنتا ہے میرے بھائی؟ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ چھوتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. سبحان اللہ. وہ اللہ کو اپنے اندر سوچتا ہے، اللہ اس کو اپنے اندر سوچتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. لیکن یہ شخص جو خواہشات کو معبود بنا لیتا ہے، یہ ہر لحظہ ہر لمحہ پیسہ سوچتا ہے، یہ ہر وقت اپنی خواہش سوچتا ہے، یہ ہر وقت اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے وہ کتنا آگے میں کتنا پیچھے، جس کی وجہ سے اس کے ذہن پہ ہر وقت جو چیز چھاتی ہے وہ دنیا ہے، اور یہی چیز اس کی کیا بن جاتی ہے؟ معبود بن جاتی ہے. یہ پھر اس کی پوجا کرتا ہے. یعنی کس بندے سے مجھے یاری لگانی چاہیے؟ جیب گرم تو ہم نرم، ہاں اس سے لگانی چاہیے. وہ یہ نہیں دیکھے گا جو بندہ جتنی نمازیں پڑھتا ہے تہجد گزار ہے مجھے اس سے یاری لگانی چاہیے. یہ کس سے یاری لگائے گا؟ جو دنیاوی حوالے سے کیا ہے میرے بھائی؟ طاقتور ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس پاور ہے. پراڈو والے سے یاری لگانا ہم چاہتے ہیں، یا جو بیابان جنگلوں کے اندر بیٹھا ہوا 2 بچوں کو قاعدے پڑھا رہا ہے، مجھ سے یاری لگانا چاہتے ہیں؟ آپ خود بتا دیں. بولے میں کس سے یاری لگاؤ گے آپ؟ بلکہ آپ کیا کہو گے؟ جواز صاحب وہ پراڈو والا زیادہ اچھا بندہ نہیں ہے جو دین والا ہے. یعنی اس کے اندر وہ کیا سوچیں گے کہ ہم نے بنانا پیسے والوں کو ہی ہے، اس کے ساتھ دین شامل ہو جائے تو سونے پہ سہاگا. وہ دوسری طرف نہیں جاتا میرے بھائی. یہ مطلب ہے اللہ کہتے ہیں کہ یہ خواہشات اس کی کیا بن جاتی ہیں؟ خواہشات اس کی خدا بن جاتی ہیں، خواہشات اس کے لیے سب کچھ بن جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں میرے بھائی ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، کسی بندے سے گپ شپ کریں، ہماری پاکستان کے متعلق سب سے بڑی کیا شکایت ہے؟ کیا لگتا ہے میرے بھائی؟ ہمارے معاشرے میں، ہماری میڈیا میں، ہماری خبروں میں پاکستان کے بارے میں سب سے بڑی کیا شکایت ہے؟ کیا بولتے ہیں بھائی؟ بھائی ٹی وی دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ بولو نا یار، ٹی وی نہیں دیکھتے؟ یا سارے کے سارے ماشاءاللہ ولی لوگ بیٹھے ہوئے کوئی ٹی وی نہیں دیکھتا؟ بھائی ٹی وی دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے؟ کیا ٹینشن ہے سب سے بڑی ٹی وی پہ؟ مہنگائی. بولو مہنگائی، گدی، اس کو گدی مل رہی ہے، اس کو گدی نہیں مل رہی ہے، یہی ٹینشن ہے. پاور میرے پاس آئی ہے، پاور اس کے پاس جائے، او بولو یہی ٹینشن ہے. ٹینشن تو دنیا ہی ہے. جب دیسی گھی 30 روپے کا تھا ٹینشن تب بھی دنیا تھی، دیسی گھی 3000 کا ہو گیا ٹینشن پھر بھی دنیا. آپ سالن کھاؤ ساتھ روٹی فری ہوتی تھی ٹینشن پھر بھی دنیا تھی. روٹی 20 روپے کی ہوگی ٹینشن پھر بھی دنیا ہے. آج ہر دوسرے بندے کے پاس موٹر سائیکل ہے میرے بھائی، ٹینشن پھر بھی دنیا ہے. ایک وقت تھا محلے پورے کے اندر گوشت لینے کے لیے آپ کو شہر جانا پڑتا تھا، ٹینشن پھر بھی دنیا تھی. تو ہمارے ہاں ہر وقت جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے وہ صرف کیا ہے؟ بولو نا یار، وہ دنیا. اور ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائی اتنے غریب تھے کہ وہ جسم کو ڈھانپتے تھے نا، اوپر کا حصہ ڈھانپتے نیچے سے برہنہ ہو جاتے تھے، نیچے کا حصہ ڈھانپتے اوپر سے برہنہ ہو جاتے تھے. مدینہ ویسی غریب تھا، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں. ان غریبوں میں بھی سب سے غریب اصحاب صفہ تھے جن کا ٹھکانہ مسجد تھا، مسجد میں پڑے رہتے تھے وہ. اور ان میں سے ایک صحابی کون ہے؟ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ. ان کی ڈیوٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو یہ پانی لے کے پہنچ جاتے تاکہ وضو کر لیں. اگر ان کی کوئی حاجت ہوتی فوراً یہ صحابہ پوری کرنے کو، یعنی قرآن نازل ہوا سب سے پہلے میں سنوں، پھر میں مدینہ کی گلیوں میں جا کے بولوں گا کہ بھئی یہ قرآن نازل ہوا. اب سنیے گا میرے بھائی، یہ صحابی کوئی عام نہیں، یہ ولی ہیں اللہ کے. کیا خیال ہے بھائی؟ صحابہ سارے ہی ولی، پھر ان میں سے بھی یہ تو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں پڑے رہتے ہیں. سبحان اللہ، ان کے بوئے پہ پڑے رہتے ہیں. اور حالت کیا ہے؟ جسم پہ کیا ہے میرے بھائی؟ ٹاٹ، کپڑے نہیں ہیں. کیا لگتا ہے دنیا حق ان کا بنتا ہے کہ نہیں؟ اور بولو نا یار بھائی، اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں جسم کا حق ہے تم پہ، اللہ نے پوچھنا ہے اس کے بارے میں. اور یہ کوئی عام صاحب، یہ ولی ہے اللہ کا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے. تو حدیث سے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو دیکھا کیا حالت بنائی ہوئی ہے میرے صحابیوں، کیا دیوانوں کی طرح میرے دروازے پہ پڑا رہتا ہے. سبحان اللہ. تو نبی تو ویسے ہی عاجزی کا پیکر تھے، وہ جھک کے رہتے تھے. ان کو دیکھ کے کہتے ہیں یار ربیعہ مانگو، آج تم جو مانگتے ہو اللہ تمہیں عطا کرے گا. ایسے لگتا ہے جیسے نبی کو رحم آ گیا، ان پہ ترس آ گیا. یار کیا حالت بنائی ہوئی ہے یار تم نے، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ، لیکن اس کو ایک ہی ٹینشن ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں جتنا سکھ پیدا کر سکوں اتنا اچھا ہے.
اب سنیے گا میرے بھائی، یہ دیندار ہیں، توحید والے ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، عالم ہیں، نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، یہ دنیا مانگنے کا حق رکھتے ہیں؟ بولو نا یار، حق رکھتے ہیں، لیکن یہ نبی کے ٹرینڈ یافتہ ہے نا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرینڈ کیا ہوا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے فرمایا یار وہ تو ٹھیک ہے، کچھ اور مانگ لو یار، جیسے نبی چاہ رہے ہوں یہ کچھ مانگ لے تاکہ میں، اور یہ کون ذات ہے؟ ربیہ جانتے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے جو ہاتھ اٹھائے تو آسمان سونے کی بارش کرے گا، یہ کوئی عام بندہ تو نہیں ہے۔ یہاں پہ میرے بھائی میری پراڈو گڈی باہر کھڑی ہو اور میں کہوں جناب کو ساڈے لائق خدمت کی لگتا تھا، میں اگر یہ آپ کو بولوں میری پراڈو باہر کھڑی ہوئی ہے، 4 گارڈ میرے پیچھے ہیں، 4 اگے ہیں، اور میں آپ سے بولوں تو آپ کو کتنا بڑا بھروسہ ہوگا؟ کم از کم ان کو ویزے ہی لوا لو یار، کوئی انہوں کو تاڑے تو باہر کو سلام دو ہے، سانو باہر ہی بھیج دیو۔ ہاں میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چھوٹی ذات تو ہے نہیں۔ انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ وہ جانتے تھے دنیا سونے کے پیالوں میں پی کے بھی گزر جاتی ہے، مٹی کے برتن میں پی کے گزر جاتی ہے، آخرت نہیں گزرے گی۔ جو کچھ ہو گیا وہ سہ گئے، ہم آخرت نہیں سہ سکتے اگر محمد رسول اللہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ تو آپ حیران رہ جاتے تھے اللہ کی قسم، صحابہ کا یہ جوش جذبہ دیکھ کر، کس لیول کی ٹریننگ ہے ان کی، کس لیول کی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کی نظر کے، ان کی نظر کے سامنے، کہ دنیا جو دعا پہ اللہ سب کچھ نواز سکتا ہے ان کا ایمان ہے، پھر بھی وہ دنیا نہیں مانگتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں مانگ نہیں سکتے میرے بھائی، مانگ تبھی تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ یہ چیز کہتے نہیں تھے، وجہ کیونکہ وہ خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے تھے کہ خواہشات مجھے نہیں چلاتی بلکہ میں خواہشات کو چلاتا ہوں۔ ایک اور دفعہ صحابہ کے جانور مر رہے ہیں بھائی، بکریاں مر رہی ہیں، جانور مر رہے ہیں، قحط کا موسم ہے، تو انصار کے کچھ لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ یار آؤ رسول اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی ہمارے لیے کیا کر دیں، دعا فرما دیں۔ یعنی پیسہ تو بھائی رسول اللہ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، وہ ہمیں کیا دیں گے؟ یاد رکھیں اگر صحابہ بھوکے ہیں وہ اس لیے بھوکے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 3 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چولہا نہیں جلا، کبھی 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیا مطلب؟ کیونکہ پکانے کو کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو کالا پانی پیتے تھے، کالا گندا پانی، اور کھجوریں کھاتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ رو پڑے کیونکہ نبی نے زمین سے کھجور کھا کے صاف کر کے کھائی، صحابہ رو پڑے، امام الانبیاء، امام الحرمین کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا صحابہ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارا نبی پچھلے 3 دن سے بھوکا ہے، کچھ کھائے نہیں۔ آپ کو مشہور زمانہ حدیث یاد ہے، نبی گھر سے نکلے ہیں، وجہ کھان کو کچھ نہیں ہے، اللہ رب العزت کا رزق تلاش کرنے نکلے جہاں پہ اللہ نے لکھا ہے، کیونکہ نعوذ باللہ ربی کسی کے سامنے ہاتھ، نعوذ باللہ وہ کبھی ایسا نہیں کرتے۔ کبھی کسی صحابی سے آپ نے کچھ نہیں مانگا۔ آگے دیکھا ابو بکر بھی نکلے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ کدھر؟ آپ نے کہا اللہ کے رزق کی تلاش میں نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں بھی اسی لیے نکلا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ تاجر لوگ تھے بھائی، سب کچھ قربان کر کے کھڑے ہیں۔ عمر بھی آ گئے یار، اکثر یہ دونوں کٹھی ہوتے تھے۔ ان کو ایک صحابی ملے، جب ان کو یہ پتہ چلا وہ حیران رہ گئے، انہوں نے اپنے گھر گئے، بکرا ذبح کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ یہ امام الانبیاء کی ذات ہے میرے بھائی، کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے۔ تو یہ انصار کے لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کہ دعا فرما دیں۔ یہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی، روایات کا مفہوم ہے مانگو کیا مانگتے ہو، آج اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ تو یہ پلان بنا کے آئے ہوئے تھے، لیکن ایک دم سے انہوں نے دوبارہ مجلس شروع کر دی، یہ موقع دوبارہ نہیں آنا، دنیا گزر جائے گی، آخرت مانگ لو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا یا اللہ انصار پہ رحم فرما، اے اللہ ان کے بیٹوں پہ رحم فرما، اے اللہ ان کے پوتوں پہ رحم فرما۔ کچھ دیر کی بھوک برداشت کر کے 3 نسلیں بخشوا کے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ کبھی غیر آباد نہیں ہوا، آپ کو پتہ ہے مدینے میں ہمیشہ برکت رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انصار کے لیے دعا تھی، جو کہ آپ نے انصار کے ان کے بچوں کی، ان کی اولادوں کے لیے دعا فرمائی، وجہ ان کی اس خواہشات کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں، یہ سنیے گا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ کی چاہت نے بندے کو برباد کر دیا یہاں تک کہ وہ قبرستان پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن ہے۔ دنیا اللہ کہتا ہے میں نے بنائی ہے، بندے جو چیز حد میں رہے گی تو سکھ میں رہے گا، جو حد کو کراس کر جائے گی میرے بھائی تو یہ عذاب ہے میرا، تو کبھی سکھی نہیں رہ سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔
اس لیے میرے بھائی میں نے سروے کر کے دیکھا، مساجد میں بھی دیکھا، مدارس میں بھی دیکھا ہے، کالج یونیورسٹی میں جا کے دیکھا ہے، میں نے بندوں سے پوچھا کتنا کمانا چاہتے ہو، کسی ایک نے بھی جواب نہیں دیا، پتہ ہی نہیں ہے کیا کہتے ہیں، حضرت جنہ آ جائے، کیا کہتے ہیں بھائی، جنہ آ جائے اُنّا چنگا، پیسہ کینوں برا لگتا. میں کہا یار کوئی تو ہوگا نا، آپ کو اپنے گھر کا پتہ ہے، علاقے میں رہتے ہو، چینی بال کا بھاؤ پتہ ہے، کچھ تو ٹارگٹ ہونا چاہیے، لیکن کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کمانا چاہتے ہیں بس، زندگی بھر ہم نے کیا کرنا ہے، جتنا زیادہ کما سکو. صحابہ ایسے نہیں سوچتے تھے، وہ ایک خاص وقت کے لیے میرے بھائی دکان کھولتے تھے، خاص وقت کے لیے، جب ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی دکان بند کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ ہمارا دارا پانی کیا ہے، وہ پورا ہو گیا. یہ سننے کی بات ہے. ایک بندہ ہے جس کو پتا ہے میں نے 1 کلومیٹر بھاگنا ہے، اور ایک بندہ ہے جس کو نہیں پتا میں نے کتنا بھاگنا ہے. بھائی جو 1 کلومیٹر کے بھاگنے والا ہے اس کے بعد اس کو سکھ ملے گا. کیوں بولے بھائی، کیوں سکھ ملے گا؟ بولو بھائی، کہ جو میں چاہتا وہ میں نے حاصل کر لیا، یہ سکھ کی بات ہے، اس کو اچیومنٹ محسوس ہوتی ہے. لیکن جو بندہ دوڑی جا رہا ہے یہ تو عذاب ہے، کیونکہ اس کو سکھ اس وقت ملے گا جب اس کو یہ معلوم ہو جائے جو میں چاہتا تھا وہ میں نے حاصل. بندوں کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی کتنے پیسے چاہیے، کروڑ چاہیے، ارب چاہیے، کتنا چاہیے. کسی کو میرے بھائی اس سوال کا جواب نہیں آتا، مومن کو جواب آنا چاہیے. اللہ نے عبادات بھی دی تو کیا دی، حد میں دی ہیں. بھئی نماز تو صرف 17 رکھتے پڑھنی ہیں بس، اس کے بعد کیا ہے، اتنا گڑ ڈالو میٹھا. روزے ہیں سال میں مہینے کے صرف 1 رکھنے ہیں. حج ہے زندگی میں صرف، بولو بھائی، 1 بار کرنا ہے. زکوٰۃ ہے فکس ہے، اتنا مال ہوگا اور اتنا دینا ہے بس، لا محدود چھوڑا. اللہ نے ایسے نہیں کہا دیندے رہو، نہیں بھائی، کیونکہ انسان محدود ہے تو اس کی ذات جڑی ہوئی ہر چیز محدود ہے. آخرت لا محدود ہے تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز، بولو بھائی، لا محدود ہے. آپ کو تو خواہشات انسان کو پریشان کیوں کرتے ہیں، یہ سننے کی بات ہے، بڑی سننے کی بات ہے بھائی. اصل میں انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جتنی زیادہ میری چیزیں ہوں گی نا اتنی زیادہ میرے پاس سہولت ہوگی، جتنی زیادہ میرے پاس سہولت ہوگی نا اتنی زیادہ میرے پاس آسانی ہو جائے گی، اور جتنی زیادہ آسانی ہوگی اتنا زیادہ میرا دل سکون میں ہوگا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں سارا؟ جتنی میرے پاس چیزیں ہوں گی اتنا زیادہ کیا ہوگا، سہولت ہوگی. جتنی زیادہ سہولت ہوگی اتنی زیادہ کیا ہوگی، آسانی ہوگی. جتنی زیادہ آسانی ہوگی اتنا زیادہ مجھے کیا ملے گا، بولو بھائی. یہ ساری باتوں میں جسم کو یاد رکھتا ہے، روح کو، اور بولو نا یار، روح بھول جاتا ہے میرے بھائی. ٹائم تو تیرے پاس 24 گھنٹے ہی ہیں، اسی ٹائم کے اندر تم نے اپنے نفس کے لیے، اپنے اندر کے لیے بھی محنت کرنی ہے، اسی ٹائم میں باہر کے لیے بھی محنت کرنی ہے. لیکن اس کا سارا فوکس کس پہ رہتا ہے، چیزیں، کھلونے جمع کرنے پہ. 4 موبائل ہو گئے تو یہ ہو جائے گا، 2 موٹر سائیکل ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا، 2 گاڑیاں ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کو لگتا ہے آسانی ہوگی. عذاب کیا ہوتا ہے جب یہ سب کچھ مل جاتا ہے، آسانی ہوئی نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. ہاں بھائی یہ چاہیے تھا تجھے، اور یہاں پہ آ کے انسان خود کو کیا سمجھنے لگ جاتا ہے، مجھے وہ انگلی چاہیے، میں ہی رب ہوں. وہ کہتا ہے میں رب ہوں. فرعون نے کیا کہا، میں کیا ہوں، انا ربکم میں ہی ہوں، کیونکہ دنیا میں ایسا کچھ رہا ہی نہیں جو میں کر نہیں سکتا، تو میں خدا ہی ہوں. فلموں کے ڈائلاگ مشہور ہوئے ہیں، ہمارے مسلمان بھی شیئر کرتے ہیں کہ وہ اتنی طاقتور بندہ ایک ہو جاتا ہے ہیرو، وہ کیا کہتا ہے، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں ہی بھگوان ہوں. یعنی اتنا میں طاقتور ہو گیا ہوں، جو چاہے خرید سکتا ہوں، تو مجھے لگنے لگ گیا ہے میں ہی کیا ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، کیونکہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. انا للہ انا راجعون. یہ خواہشات کی بیماری ہے میرے بھائی، انا للہ ہمارے مسلمان کو لگی پڑی ہوئی ہے. ہر دوسرے بندے کی ٹینشن مجال ہے میرے بھائی. یہ مفتی صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی دے. آپ ان سے پوچھ کے دیں کتنے سوال آتے ہیں، لوگ یہ کہیں کہ شیخ صاحب رونے نہیں آتا، میں دعا کے لیے بیٹھتا ہوں مجھے رونے نہیں آتا. ایسے کبھی سوال ہوئے ہیں؟ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، میرا نماز لمبی کرنے کا دل ہی نہیں کرتا. کبھی ایسا سوال بھی ہوا ہے؟ سوال کی ہوتا ہے میرا ابا میری وراثت نہیں مانڈتا پیا تو اسے سمجھاؤ. یہ سوال ہو رہے ہیں. مجھے نوکری نہیں مل رہی، کوئی وظیفہ بتائیں مجھے پیسے مل جائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کے ذہن پہ جو چیز سوار ہوتی ہے نا بھائی، وہی آپ کی حقیقت بن جاتی ہے. جب آپ کی وہ حقیقت بن جاتی ہے تو آپ اسی کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی یا ضرورت ہے یا دھوکا ہے. بڑے بھائی سنے کیا یا کیا ہے، بولے میں یا کیا ہے، ضرورت ہے، یا کیا ہے، دھوکا ہے. یعنی جب تک یہ ضرورت میں رہتی ہے نا
تو یہ دنیا تمہیں پریشان نہیں کرتی ہے. جیسے ہی تم یہ سمجھنے لگتے ہو کہ مجھے زیادہ سے زیادہ خواہشات اکٹھی کرنی ہے، تم دنیا کے دھوکے میں آ جاتے ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے تم آخرت بھول جاتے ہو. دھوکا کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ انسان حقیقت کو چھپا لیتا ہے. تو یہ دنیا دھوکا بن جاتی ہے، کیونکہ یہ آخرت کو کیا کرتی ہے بھائی؟ چھپا لیتی. اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے مرنا ہے. آپ آخری بار بنا کسی مطلب کے قبرستان کب گئے تھے بھائی؟ بولے بھائی. عام بات ہوتی تھی ہمارے علاقوں کے اندر قبرستان جانا، عام بات ہوتی تھی. یہ اگلے بندے کو صرف یعنی کہ اس کو ایک سبق دے، نصیحت کرنے کیا کہتے تھے؟ وہ کدی ماں دی قبر تے بھی گئے ہیں؟ آپ کو آخری بار قبرستان کب گئے ہیں؟ قبرستان وہ جاتا ہے جس کو مرنا یاد ہے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بار بار قبرستان جاتے اور رو رو کے ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی. تو صحابہ کہتے ہیں آپ جہنم پہ اتنا نہیں روتے جتنا اس قبرستان میں روتے ہیں. وہ کہنے لگے یہ پہلی منزل ہے بھائی، یہاں پہ تر گئے تو آگے بھی تر جائیں گے، یہاں پہ اگر ہار گئے تو آگے بھی ہار جائیں گے. آپ آخری بار قبرستان کب گئے ہیں بھائی کہ آپ کو مرنا یاد ہے؟ ہم تو پلان ہی ایسے بناتے ہیں زندگی کے جس کے اندر مرنا ہی نہیں ہوتا. پلان ہی ایسے بناتے ہیں جس میں مرنا ہے ہی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی آپ دیکھیں گورے نے بھی اصول نکالا ہے. آپ کو اتنا عجیب لگے گا، گورا بھی کہنے لگ گیا لیس از مور، مور از لیس. کم جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں زیادہ ہوتا ہے، اور جو زیادہ ہوتا ہے وہ اصل میں کم ہوتا ہے. کون کہہ رہا میرے بھائی؟ جس نے ہمیں ادھر پیچھے لگایا تھا جتنا پیسہ ہوگا اتنا اچھا ہوگا. آج وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کم جو ہوتا ہے وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ بولیں بھائی، کتنا عجیب جملہ میں سمجھا رہا ہوں. کم جو ہوتا ہے وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. اور جو زیادہ ہوتا ہے وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. انسان کو زیادہ چاہیے کم چاہیے؟ بولو نا یار. انسان کیا خواہش کرتا ہے؟ زیادہ چاہیے کم چاہیے؟ حقیقت میں زیادہ کم ہوتا ہے اور کم زیادہ ہوتا ہے. کیا مطلب اس کا میرے بھائی؟ انہوں نے تجربے کیے. وہ گورا ذریعہ بات ہے، اسلام کو تو مانتا نہیں ہے، آخرت کو تو مانتا نہیں، وہ تجربے کرتا ہے. انہوں نے بہت سارے پلازوں کے اندر یہ تجربہ کیا. اور کیا کیا؟ ایک طرف 25 قسم کے شہد رکھے اور ان کے اوپر ڈسکاؤنٹ بھی رکھا، اور ایک طرف صرف 2 قسم کے شہد رکھے. کتنی؟ بولو 2 قسم کے شہد، اور وہ مہنگا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ پلازے میں داخل ہوں گے، ایک طرف 25 قسم کے شہد ہیں اور ایک طرف 2 قسم کے شہد ہیں، آپ کس کی طرف جائیں گے؟ بولو بھائی. 25 کی طرف جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ کیا ہے؟ بولو بھائی، زیادہ ہے. لیکن ان کا اصول کیا ہے؟ زیادہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. وجہ کیونکہ آپ ٹیسٹ بہت زیادہ کریں گے، اس کو بھی چکھیں گے اس کو بھی چکھیں گے. لیکن جب خریدنا ہوتا ہے تو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے اس ساروں میں سے کیا خریدنا ہے. اس کے لیے موازنہ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کس کی کوالٹی اچھی کس کی بری. اور اتنی زیادہ چیزوں میں وہ یہ موازنہ کرنے کی طاقت کھو بیٹھتا ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پاتا. اور وہ کدھر آتے ہیں؟ وہ 2 کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ان 2 میں سے ایک چننا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے. اور انہوں نے دن کے آخر میں دیکھا جو 2 والے تھے وہ زیادہ بکا ہے اور جو 25 والا تھوڑا بکا ہے. ہر پلازے میں یہی ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ، ہر جگہ پہ انہوں نے یہ کرتب کر کے دیکھا ہے. اور پھر انہوں نے یہ دیکھا جتنی چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں ان کو سنبھالنا بھی تو کام ہے میرا بھائی پورے کا پورا. آپ نے کبھی یہ بات سنی ہے یار وہ اتنا امیر ہے ایک دفعہ جو سوٹ پہن لے دوبارہ؟ یہ تو فضول بات ہے یار، یہ اچھی بات نہیں ہے، تو فضول بات ہے. اب وہ سوٹ کا کیا فائدہ ہے؟ مطلب دوبارہ تو انہیں پہننے نہیں ہے تو لینے کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ سوٹ اتنے زیادہ ہیں، اب ان میں سے موازنہ کر کے میں کون سا پہنوں میرے بھائی؟ یہ مشکل ہے. انسان کی سوچ اس کے لیے بنی، وہ تھوڑے کو سنبھالنا، اس کو مینیج کرنا وہ آسان ہوتا ہے. اس لیے اصول نکلا. اور زہد کا اصول کیا ہے اسلام میں؟ اس کا اصول ہے زہد کا. اسلام کہتا ہے دنیا تمہارے ہاتھ میں ہونی چاہیے، دین تمہارے سر کا تاج ہونا چاہیے. ٹھوکر لگے دنیا جائے بھاڑ میں، دین بچاؤ، اپنا اصول بچاؤ. لیکن الٹ اگر ہو جائے کہ دین تمہارے کیا ہے؟ ہاتھوں میں، اور دنیا تمہارے سر کا تاج ہے، تھوڑی سی ٹھوکر لگے سب سے پہلے دین چھوڑتا ہے. دین جائے بھاڑ میں، ناک بچاؤ، اپنی پگ بچاؤ، اپنے غصے کا تلا بچاؤ، اپنے گردن کا سریا برقرار رکھو. توبہ پھر بھی کرنا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو زہد کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ جب انسان دنیا لیتا ہے، اربوں کماتا ہے، لیکن وہ پیسہ اس کے دل پہ حکومت نہیں کرتا، وہ اس کے ہاتھ میں رہتا ہے. اس لیے کھلا خرچہ کرتا ہے جب اللہ کی بات آئے. جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر بڑا پیارا سین ہے کہ رسول اللہ ایسے جھولی پھیلا کے بیٹھے تھے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے جو سونے چاندی کے سکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایسے ایسے کر کے پھینکے. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان آج کے بعد تو کچھ نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے. کس کی وجہ سے؟ تیری خواہشات کیا ہیں؟
بولو بھائی کنٹرول میں ہے، کیونکہ تیرے پاس اتنا پیسہ آتا ہے اتنا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ پیسہ میرا نہیں، یہ اللہ کا پیسہ ہے۔ میرے بھائی اب صرف 6 باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں آخر میں، 6 باتیں، اگر یہ 6 باتیں آپ میں موجود ہیں تو دنیا نے آپ کو ڈس لیا، دنیا لڑ گیا بھائی آپ کو، اس نے ڈنگ مار لیا آپ کو، آپ اس کی دلدل میں پھنس گئے ہیں، اور جیسے جیسے انسان ٹیٹ پونے کا شکار ہوگا اتنا زیادہ میرے بھائی یہ دنیا اس کو برباد کر دے گی، بھلے اس کے ساتھ دین کھڑا ہے۔ اور اگر یہ 6 چیزیں الحمدللہ ان سے آپ بچے ہوئے ہیں، اللہ کہتا ہے تو خرب پتی بن، یہ امت کے لیے خیر ہے، تو اب تو عثمان بن عفان بن، یہ امت کے لیے خیر۔ اگر تیرے میں یہ 6 باتیں نہیں ہیں، جتنا مرضی پیسہ کما، کیونکہ اسلام واحد مذہب ہے دنیا کا جو پیسے کی تعریف کرتا ہے، باقی ہر مذہب پیسے کو عذاب مانتا ہے، کیونکہ وہ مانتے ہیں جتنی زیادہ دنیا آتی ہے اتنا زیادہ اللہ چلا جاتا ہے، لیکن واحد اسلام ہے۔ کیا لکھا ہوتا ہے گھروں کے باہر؟ ہاذا، کیا لکھا ہوتا ہے بھائی؟ ہاذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، کیونکہ پیسہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن وہ پیسہ آیا اور یہ 6 بیماریاں آپ میں پیدا ہو گئیں، اب یہ پیسے کے ساتھ بندہ جہنم میں جائے گا، یہ عذاب ہے، یہ فرعون والا پیسہ ہے، یہ موسیٰ والا پیسہ نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امیر ہے، دوسری طرف ابو جہل بھی امیر ہے، لیکن ابو جہل کی امیری اسے جہنم میں لے کے جا رہی ہے، اور عثمان بن عفان کی امیری ان کو جنتوں کے رسول اللہ کے پڑوس میں لے کے جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس میں پہلی بیماری میرے بھائی جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، لازم پیدا ہوتی ہے جب وہ دکان کھولتا ہے، جب وہ کاروبار کرتا ہے، دنیا میں جاتا ہے، وہ ہے لالچ۔ بولے بھائی وہ کیا ہے؟ سارے بھائی زور سے بولے وہ کیا ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ بچپن سے سنا ہے لالچ کون سی بلا ہے؟ بچپن میں کتے والی کہانی پڑھی تھی نا، لالچ بری بلا ہے۔ تو 100 روپیہ دوں گا بھائی، کون بتائے گا لالچ کیا ہوتی ہے؟ بری بلا ہوتی ہے۔ بولے بھائی لالچ کیا ہوتی ہے؟ کیا تعریف کیا ہے لالچ کی؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ لالچی نہیں ہیں اگر آپ کو یہی نہیں پتا وہ ہوتی کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ سارے زندگی یہ سوچتے رہے الحمدللہ جی میں تو لالچی نہیں ہوں، اور ساری چیزیں آپ بیگم سے مانگتے ہیں کہ ایسی چیزیں لے کے اوڑیں تو گھر رہنا ہے، تینوں گھروں کٹ دینا ہے، ہاں جی میں لالچی نہیں ہوں الحمدللہ۔ لالچی کیا ہوتا ہے بھائی کون بتائے گا؟ 100 روپیہ دوں گا اپنی جیب سے، انتظامیہ کا نہیں۔ جی لالچ کیا ہوتا ہے بھائی؟ بولو پلیز اللہ کا واسطہ، یہ بھی سنت رسول ہے یار، وہ سوال پوچھتے تھے لوگ بات کرتے تھے آگے سے۔ کسی چیز کو چاہنا یہ غلط ہے بھائی، لالچ اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ بولو نا یار۔ تو کسی چیز کو چاہنا وہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ کوئی بات نہیں، چاہ لو یار، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ بولے بھائی لالچ کیا ہوتی ہے یار؟ بولو نا۔ زیادہ چاہنا، بھائی کہہ رہا ہے زیادہ چاہنا، اگر میرے گھر میں پنکھا لگا ہوا ہے، میرے دل کرتا ہے میرے گھر میں AC لگ جائے، یہ بری بات اچھی بات ہے؟ بولو نا یار۔ یہ تو میں زیادہ چاہ رہا ہوں، پنکھا ہے تو AC ہو جائے، میرے گھر میں مہران کھڑی ہے ٹوڈی آ جائے، زیادہ چاہ رہا ہوں، برا کہ اچھا؟ اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے اسلام کو، تو یہ تو لالچ نہ ہوئی، کیونکہ لالچ تو کیا ہے؟ برا ہے، لالچ تو عذاب ہے۔ کیا ہوتی ہے لالچ؟ بولیں بھائی دین کو چھوڑ کے دنیاوی چیزوں کی طرف جانا، نہیں یہ لالچ نہیں۔ اور کیا ہوتی ہے جی؟ حد سے زیادہ، یہ کیسے پتا چلے گا حد کیا ہے؟ دوسرے کی چیز چاہنا یہ حسد ہے، دوسرے کی چیز پہ نظر رکھنا یہ تو حسد ہے۔ لالچ کیا ہوتی ہے؟ آپ چیز سمجھ رہے ہیں میرے بھائی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ کو مطلب بنیادی لفظ ہے، میں یہ نہیں چاہتا تھا استغفر اللہ میں آپ کو لاجواب کر دوں، استغفر اللہ۔ میرا مقصد کیا تھا میرے بھائی کہ ہم جب اپنے اندر غور کرتے ہیں ہمیں بنیادی لفظوں کے وہ مطلب نہیں جانتے، اور یہ سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے جب انسان کو دنیا ڈس لیتی ہے، اس کو ڈنگ مارتی ہے، تو پہلا عذاب اس میں جو پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ بولے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ پیسہ ہے، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے بارے میں غریبی سے تو نہیں ڈرتا، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارے ملکوں میں مہنگائی ہو جائے گی مجھ سے ڈرتا ہوں، آپ نے میں پیسے سے ڈرتا ہوں، وہ پیسہ آئے گا اور تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا، تمہاری آرمی 6 نمبر پہ ہوگی دنیا کی، تم نیوکلیر پاور ہو گئے، 61% نوجوان ہوگا، دنیا کا ہر ایک معدنیات تمہارے ملک میں ہوگا، تم پھر بھی ذلیل ہو جاؤ گے، پیسہ تو ہے۔ تو لالچ کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ جہاں پہ زیادتی کی چاہت میں انسان اپنے اصولوں پہ سمجھوتا کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ زیادہ چاہنے کی لالچ میں اپنے اصولوں پہ کیا کرے؟
بولے بھائی سمجھوتا کر دے. مثال کے طور پر اذان کا وقت آیا ہے, یہ بندہ دکان پہ بیٹھا ہے, دکان بند کر کے مسجد میں آیا, بولے بھائی نہیں آیا, کیونکہ وہ 600 روپیہ 700 روپئے کے لیے کیا کر دیا, اس نے اللہ کو چھوڑ دیا, اس نے اپنا اصول چھوڑ دیا. اللہ اکبر, بڑا کون ہے؟ یہ مانتا ہے, اس کا ایمان ہے. دکان بڑی, ٹھڈ بڑا, کون بڑا ہے؟ یہ اصول ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو مسجد آنا پڑتا ہے, سجدہ کرنا پڑتا ہے, سبحان ربی اللہ اعلیٰ کہنا پڑتا ہے, یا اللہ تو اونچا ہے, میں نیواں ہوں, میں کمی ہوں, میں ذلیل ہوں. لیکن یہ بندہ ایسا نہیں کرتا, اس کو لالچی کہتے ہیں میرے بھائی. آپ نے زندگی کچھ اصول, اس لیے رشوت خور کیا ہوتا ہے, وہ لالچی ہوتا ہے, کیونکہ اس کو تنخواہ مل رہی ہے, پیسہ مل رہا ہے, لیکن زیادہ کی چاہت میں وہ کیا کرتا ہے, رشوت والا اصول توڑ دیتا ہے. دھوکا دینے والا وہ کیا ہوتا ہے, لالچی ہوتا ہے, کیونکہ تھوڑے سے پیسے زیادہ کرنے کے لیے 100 گرام بولو بھائی کم کر دیتا ہے, صرف کیا کرنے کے لیے کہ میرا 10-20 روپے کا فائدہ ہو جائے گا. یعنی زیادہ کی چاہت میں جو اصول توڑ دے اس کو کیا کہتے ہیں بھائی, بولے بھائی لالچی کہتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں نا, اتنا فساد نہیں مچاتے جتنا لالچ اور اونچی گدی کی چاہت انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہے. آپ نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا فساد نہیں مچائیں گے جتنا لالچ اور اونچی گدی, پاور کا نشہ انسان کے دین کو برباد کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ہر وقت توجہ میں رہوں, لوگ صرف میرا نام لیں, سارے بندے صرف مجھ کو سنیں, اشتہار کے اوپر میرا نام لکھا ہونا لازم ہے, امام صاحب کے ساتھ میری کرسی رکھنا لازم ہے. پاور, گدی کا نشہ. آپ نے فرمایا اس کے دین کو کیا کرتا ہے. اب کیسے پتہ چلے گا کہ بندے میں لالچ آ گئی ہے؟ کوئی نشانی ہونی چاہیے نا. نشانی ہوتی ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا, جتنا بھی مل جائے وہ مطمئن, یہ عذاب ہوتا ہے اللہ کا. جتنا بھی مل جائے وہ مطمئن نہیں ہوتا. اب آپ بتائیں پلاٹوں پہ قبضہ پراڈو والا کرتا ہے یا ریڑی والا؟ سنیے گا بڑی دھیان سے بات. عقل کیا کہتی ہے, پلاٹ پہ قبضہ کس کو کرنا چاہیے, جو غریب ہے یا امیر ہے؟ غریب کو کرنا چاہیے, کیونکہ غریب کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے, تو میں قبضہ کر کے امیر ہو جاؤں گا. لیکن پلاٹ پہ قبضہ کون کر رہا ہے؟ جس کے پاس 4 پراڈو کھڑی ہیں, اربوں روپیہ بینک میں پڑا ہے, باہر کے بینکوں میں پیسہ پڑا ہے, پلاٹ پہ قبضہ. یہ ہوتی ہے اللہ کا عذاب. اتنا کچھ ملنے کے بعد بھی اللہ چپیڑ مارتا ہے اس پیسے کے ساتھ کہ اس کے باوجود تو مطمئن نہیں ہے. اور یہی اللہ کا کیا ہوتا ہے میرے بھائی, اس پہ عذاب ہوتا ہے. سارا دن روٹی بھی آج کی ملی ہے, کھانا بھی ملا ہے, پیسہ بھی ملا ہے, صحت بھی ملی ہے, رات کو 4 گالیاں ملک کو نکالے گا, 4 گالیاں خاندان کو نکالے گا, پھر سوئے گا. اپنی پلیٹ میں پیشاب کر کے سو جاتا ہے. اس سے بڑا کوئی عذاب ہو سکتا ہے؟ روٹی بھی آج کی اللہ نے دی, روٹی میرا مسئلہ نا, روٹی میرا مسئلہ ہے, پانی, روٹی بھی دی, پانی بھی دیا, سب کچھ دیا, صحت بھی دی, گھر بھی دیا. رات کو 4 گالیاں ملک کو, 4 گالیاں خاندان کو, اینج کر دیتا, انہیں اینج کر دیتا, سو گیا. پھر اگلے دن پھر اللہ کی نعمتیں کھائے گا, پھر گالیاں نکال کے پھر سو جائے گا. اس سے بڑا بھی کوئی عذاب ہو سکتا ہے یار؟ روز روٹی بھی مل رہی ہے, روز کھانا بھی مل رہا ہے, روز لباس بھی پہن رہا ہے, روز سب کچھ مل رہا ہے, لیکن مطمئن. یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے جس بندے میں لالچ پیدا ہو جائے. اور یہ دنیا دار میں ہوتا ہے میرے بھائی. زیادہ جتنا مرضی پیسے ہو جائے کی کہتا ہے بس صاحب گزارا ہو جاتا ہے. یار کمال ہو گئی, تیرے باہر ٹوٹی کھلوتی ہے, 2 موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی ہیں, اپنا گھر ہے, ابھی بھی تیرا گزارا ہی ہوتا ہے, تو ہمیں تو مر جانا چاہیے بھائی. کیا خیال ہے, ہم تو مر جائیں. وہ قاسم علی شاہ ہے, وہ کہتا ہے میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا, کہتی میں پریشان ہوں, میرا ذرا حل نکالیں. وہ کہنے لگے کیا مسئلہ ہے, کتنے پیسے کما لیتے؟ کہتی 14 لاکھ مہینے کا. 14 لاکھ کماتے ہوں لیکن گزارا استغفر اللہ, 14 لاکھ مہینے کا کما کے. او بھائی کس دنیا میں ہو آپ؟ آپ کو کیا لگتا ہے دنیا میں کیسی کیسی فلمیں بسی ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے یہی بات کی, انہوں نے کہا بی بی ادھر آؤ گھر پہ میرے, مجھے گولی مار دو. جتنا پیسہ تیرے پاس ہے, وہ وزیر اعظم کی تنخواہ نہیں ہے اتنی ملک میں. جو وزیر اعظم ہوتا ہے نا اس کی اتنی تنخواہ نہیں ہے جتنا تیرے مہینے کا پیسہ مل رہا ہے, اور تو مطمئن نہیں ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے بہن میری, یہ اللہ کا عذاب ہے. اس طرح تو 14 کروڑ بھی ہو جائے گا تو تیرا کوئی فائدہ نہیں ہونا. تو یہ پہلی بات ہے. تو اگر بندے میں یہ پیدا ہو گئی ہے تو دنیا نے اس کو ڈنگ, بولو نا یار, دنیا نے اس کو ڈنگ مار لیا. اگر یہاں پہ وہ توبہ نہیں کرتا, یہاں پہ باز نہیں آتا, یہ بیماری آگے بڑھتی ہے. اب وہ دوسری بیماری اس میں پیدا ہوتی ہے. وہ کیا ہے میرے بھائی, جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے وہ اس کو یاد نہیں رہتا, جو اس کے پاس موجود نہیں ہے اس کو صرف اس کی ٹینشن رہتی ہے.
نہیں سمجھ رہے؟ جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے اس پہ اس کی نظر نہیں جاتی، جو اس کے پاس موجود نہیں ہے اس کی ساری نظر اس پہ رہتی ہے۔ کرائے کا گھر ہے، میرا گھر نہیں ہے جواد بھائی، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ گھر ہے، رات سونے کے لیے جگہ ہے، کرائے دینے کے پیسے ہیں، اس پہ اس کی نظر نہیں جاتی۔ اس کی نظر کس پہ جاتی ہے؟ بس جی غیرہ نے کارتے پے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ میرا گھر میرے پاس، جس کی وجہ سے اس میں کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ یہ ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھرا ہوا گلاس، بولے بھائی دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کو کہیں اس میں کتنا پانی ہے، وہ کہتا ہے یہ گلاس آدھا خالی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ آدھا خالی ہے، اور یہ اکثریت ہوتی ہے۔ اور بڑے کم لوگ ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے قرآن میں بڑے کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ اس گلاس میں آدھا پانی ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے، عذاب جس پہ آ جائے وہ دیکھتا ہے کیا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کا قرآن سنیں، اللہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اتنی میری فیورٹ، اللہ پہ اتنا پیار آتا، دل کرتا اللہ کو بولیں آئی لو یو اللہ۔ اس آیت کے بعد اللہ کہتا ہے او میرے بندے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تجھے عذاب دینے کی؟ یہ قرآن ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اے میرے بندے مجھے کیا لوڑ ہے تجھے عذاب دینے کی؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تو شکر گزار ہو اور مجھ پہ بھروسہ رکھے۔ اللہ اکبر، یعنی اگر تو شکر کرتا ہے اور میری ذات پہ تجھے بھروسہ ہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں چھال مار دے میں تجھے کیچ کروں گا، تو کہتا نہیں اللہ تو منو سوڑ چھڑنا، تجھے میرے پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ او میں کتا پال رہا ہوں یار، کتا، میں خنزیر پال رہا ہوں، میں ابلیس پال رہا ہوں، تو وحدہ لا شریک مانتا ہے، محمد رسول اللہ کو اپنا مرشد مانتا ہے، میں تجھے نہیں پالوں گا؟ یہ کیسا ایمان ہے تیرا؟ آپ کو پتا ہے میرے بھائی لوگ ایسا سوچتے نہیں ہیں، جو مغل بادشاہ ناشتہ کرتے تھے نا، سن رہے ہیں کہ نہیں بھائی؟ مغل بادشاہ جو ناشتہ کرتے تھے آج وہ بادشاہی مسجد کے بعد 250 روپے کا ملتا ہے، نہیں سمجھ رہے؟ آج وہ ریڑی والا بھی ناشتہ کر سکتا ہے جو مغل بادشاہ ناشتہ کیا کرتے تھے۔ وہ صرف وہی نہاری جو تھی نا، یہ عام چیز نہیں تھی، یہ پائے یہ کوئی عام چیز نہیں تھی، یہ صرف بادشاہ کھایا کرتے تھے۔ اب یہ گلی گلی میں کھجل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بندہ کہتا ہے صاحب لٹ کے برباد ہو گئے، ٹائم کیویں لنگے گا؟ اور ہمارے سیانے کیا کہتے تھے؟ جے لانگ ہو گئے دے رہندے، بولو نا یار، آپ بتائیں پاکستان 20 سال پہلے غریب تھا یا آج غریب ہے؟ اور بولو نا یار، 20 سال پہلے کا پاکستان غریب تھا یا آج غریب ہے؟ پہلے ہی غریب تھا نا، آج تو زیادہ امیر ہو گیا ہے۔ بھائی ہمارے محلوں میں یہ بابے بزرگ بیٹھے ہیں، ایک ہی دکان ہوتی تھی کریانے کی، کیوں بزرگوں ایسے ہے کہ نہیں؟ اور پورے پنڈ کا کھاتا اس کے ایک رجسٹر میں ہوتا تھا، اور وہ بھی بابا ہی ہوتا تھا بندہ، پورے پنڈ کا کھاتا۔ اب میرے بھائی ہر گلی میں کریانے کی دکان ہے کہ نہیں؟ او بھائی آپ کو کیا لگتا ہے مال زیادہ ہوا ہے تو کریانے کی دکانیں زیادہ ہوئی ہیں یا مال تھوڑا ہوا ہے زیادہ ہوئی ہیں؟ بولو، اور بولو نا یار، ہر گلی کے اندر گوشت مل رہا ہے میرے بھائی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے کبھی لائن کے اندر لاکھوں آم کے درخت دیکھیں؟ بولو بھائی کسی نے دیکھے؟ لائن میں ایسے ہزاروں لاکھوں درخت ہیں آم کے، کبھی دیکھیں کسی نے؟ پیلے کلر کے آم لگے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں کسی نے دیکھا ہے تو؟ ایک بھائی، دو، تین۔ آپ کی ریڑیوں پہ 150 200 کا آم کھجل ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے ملک کا ہے، کبھی سوچا کہاں سے آ رہا ہے؟ اور بولو میں اللہ کے قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں، بچپن میں نے کبھی آڑو نہیں کھایا، ہمارے گاؤں میں ملتا ہی نہیں تھا، اب ریڑی پہ کھجل ہو رہا ہے، کھجل ہو رہا ہے، انگور اتنا فروٹ جو ریڑی پہ ہے، سوچو محلوں میں کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اور ریڑی تک اگر پہنچ گیا تو محل میں کتنا ہوگا؟ بڑے سٹوروں پہ کتنا ہوگا؟ یہ بندہ کون ہوتا ہے جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا، وہ کیا دیکھتا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ جس پہ اللہ کا عذاب ہو، حافظ صاحب ساڈا ملک تے بیڑا کر کے، ملک امریکہ ہی ہے، ملک انگلینڈ ہی ہے، لا الہ الا اللہ پہ اوپر بنا ہوا ملک جس میں اللہ کی ہر نعمت ہے۔ اور اللہ 9 سال باہر رہا ہوں، میرا بھائی باہر ہوتا ہے، اللہ کی قسم پاکستان جو سستا ملک ہے ہی نہیں ہے، ہے ہی نہیں ہے۔ ایک آم میرے بھائی پاکستانی 1000 روپے کا ملتا ہے، ایک آم 1000 روپے کا۔ اسی ایویں کریڈی تے چوکے اور شہزادے سنا سیب او کھا کے چوپ کے چھوڑ دیندے، جڑا سنجری دوسہری ہوندا ہے وہ چھوٹا جہا ہوندا ہے، وہ چوک کے ایویں کھا لیندا، وہ کہنا لے جا یار تو ہاتھ لا چھڑیا تیرے ہی ہے، تو چوک لے۔ اینج ہے کہ نہیں؟ وہ باہر 1000 روپے کا ملتا ہے یار، کس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہو آپ؟ آج بھی پاکستان میں 50 روپے کی بندہ روٹی کھا سکتا ہے، کیا کرے؟ اللہ زمین پہ آ جائے، کیا کرے رب؟ اللہ یہ نہیں کہتا شکر کرو تو دکھ ختم ہو جائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے شکر کرو دکھ رہیں گے، اس پہ صبر آ جائے گا۔
صبر آ جائے گا، سہ لو گے، خوشی خوشی سہ لو گے، کیونکہ تمہاری نظر کس پہ ہے؟ بولو نا یار، جو نوجوان بیٹھے ہیں نا زیادہ سمجھیں گے، ایک نقطہ ہوتا ہے اتنا سا، اور پورا کا پورا بورڈ کیا ہے؟ چٹا ہے، صرف ایک نقطہ کیا ہے؟ اور بولو نا یار کالا ہے۔ اب زوم ان کریں اس کو، کیا کریں کیمرے والے؟ زوم ان کریں، نقطہ بڑا ہوگا چھوٹا، لیکن نقطہ تو اتنا ہی ہے، اور بولو نا یار نقطہ تو اتنا ہی ہے، اور چھوٹا کریں اور زوم ان کریں اور زوم ان کریں، تو اب آپ کو صرف کیا نظر آئے گا؟ صرف کالا نقطہ نظر آئے گا۔ ہر بندے میں کیا نظر آئے گا؟ گند نظر آئے گا۔ ہر بندے میں کیا نظر آئے گا؟ خرابی، کیونکہ آپ زوم ان کر کے اس کالے نقطے کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ پورا بورڈ کیا ہے؟ چٹا۔ میں نے کتنے نوجوانوں سے پوچھا ان کی زندگی مسئلہ آیا، جواد بھائی یہ مسئلہ کیا کریں؟ میں نے کہا حل کرتے ہیں۔ کتنی عمر ہے؟ کہتا 30 سال۔ 30 سال میں سب سے زندگی میں بڑا مسئلہ کیا آیا؟ کہتا کوئی بھی نہیں۔ میں کہا ایک کا آیا تو ہار مان گیا، اللہ تجھے آزما نہیں سکتا؟ کیا خیال؟ ایسا کون سا تیر مارا ہے تجھے کہ 30 سال میں اللہ تجھے ایک بار آزما بھی نہیں سکتا؟ کہتا بس حال مل گیا، اللہ کا شکر ہے، ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ کیونکہ وہ کیا دیکھتا ہے؟ اس مسئلے کو دیکھتا ہے کہ میرے ماں پیو میری مرضی کا بیاہ نہیں کر دے، بیڑا غرق ہوا ماں پیو دا، استغفر اللہ۔ انہوں نے 30 سال ماں باپ کو نہیں دیکھا، یہ جو تو آج باتیں کرنے قابل ہو اس کو نہیں دیکھا، جو انہوں نے کھانا پینا سب کچھ دیا اس کو نہیں دیکھتا، وہ صرف کیا دیکھتا ہے؟ جو ایک کام انہوں نے نہیں کیا۔ یہ ناشکری کا عذاب ہوتا ہے بھائی، یہ دنیا میں خوب جاتا ہے نا، اس کو یہ اللہ عذاب دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے جو نہیں ہے، جو ہے وہ اس کو بولو نا یار نہیں دیکھتا۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات میرے بھائی، اس کے اندر کیا بیماری پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ کی چاہت میں لگ جاتا ہے، تو اب ظاہری بات ہے اس کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ ہو جاتا ہے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ او میرے تو اگے نہ ود جائے، ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی؟ میں دوڑ لگا رہا ہوں، ابھی میں نے 4 سال کے بعد 1 to 5 کٹایا ہے، اور انہیں نے پلاٹ دی ڈیل ماری، انہیں ہونڈا کٹا لیا، اس نے مہینے میں نکلوا رہی ہے، میں نے 4 سال میں نکلوایا ہے۔ تو ریس کس کی ہے؟ زیادہ سے زیادہ کی 100%۔ اس کے اندر کیا پیدا ہوگا؟ اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوگی، یا تو اس سے یہ مال چھن جائے، اگر نہیں چھنتا تو یہ میرے پاس آ جائے، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ 100% اس میں کیا پیدا ہوگا؟ موازنہ کرنے کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ آج ابے بھی اپنے پتر کا موازنہ کرتے ہیں، اور ویکھی شاواں دا منڈا اندر کنے نمبر ہیں، تیرے کنے نمبر آئے؟ یار شاواں کی منڈے کی اور کہانی ہے، تہاڈی اور کہانی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا بلی ہے، اس کا بیٹا لومڑ ہے، بلی لومڑ کا کوئی مقابلہ ہے؟ بلی کا بلی سے مقابلہ کراؤ نا، نہیں سمجھ رہے؟ لیکن بلی ساری زندگی پریشان رہے گی، یار میں بھی لومڑ بن جاتا کامیاب ہو جاتے، یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ بلی اور مچھلی کا مقابلہ ہو، کون زیادہ تیز تیرے گا، کون جیتے گا بھائی؟ لیکن بلی ساری زندگی کے لیے مایوس ہو جائے گی کہ ہائے بھڑا سیکھ ہی لیندے تے اج بھی جیتے جاندے۔ نہیں، بلی کو کہنا چاہیے مچھلی باہر آ درخت چڑھ کے بکھا، کیونکہ تیری زندگی ہو رہا ہے۔ کوئی موازنہ نہیں ہے۔ موازنہ اپنے ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، میں کل کیسا تھا میں آج کیسا ہوں، لیکن جب دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے تو حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ شریکاں نو اگ لانی ہے، اور بولو شریکاں نو کی لانی ہے؟ آگ اتنے لگ دی ہے، کسی نو اگ لا سکتا بندہ، آگ اتنے لگ دی بھائی۔ اور حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد اللہ کے اوپر الزام ہوتا ہے، اللہ کو نہیں پتا دنیا کیسے چلاتے ہیں، یہ حسد ہوتا ہے۔ کس نے دی گڈی؟ اور بولو گڈی کس نے دی ہے؟ آپ کے چاچے سورے کزن کو گڈی کس نے دی ہے؟ آپ کہتے ہو اللہ کو پتہ نہیں تھا، اللہ نے گڈی میں نہیں دینی چاہیے تھی، اللہ انہوں پڑھا چھڑی، یہی حسد ہوتا ہے نا۔ اور بولو نا یار، او وڈی بہن چھوٹی بہن سے حسد کرتی ہے، کیونکہ وڈی بہن کا ناک تھوڑا سا موٹا ہے، چھوٹی بہن کا ناک تھوڑا پتلا ہے، رشتے سارے کس کے آ جاتے ہیں؟ چھوٹی بہن کے آ جاتے ہیں۔ وہ چھوٹی بہن سے حسد کرنے لگ جاتی ہے، ان للہ، اس کے کریمیں چھپا لیتی ہے، اس کے صابن چھپا لیتی، استغفر اللہ۔ حالانکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ دینے والا ہے، لیکن اس کو کیا لگنے لگ جاتا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ نا انصافی کر، استغفر اللہ۔ اور اس کی وجہ سے جو اس میں پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ یہ چوتھی بیماری ہے۔ پہلی کیا تھی؟ میں بھول گیا بھائی، پہلی کیا تھی؟ سارے بھول تو نہیں گئے؟ لالچ۔ دوسری کیا ہے؟ ناشکری۔ تیسری کیا ہے؟ حسد۔ چوتھی بیماری میرے بھائی اس میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ جب دنیا کی بات آئے تو بادشاہوں کی طرح خرچ کرتا ہے، جب اللہ کی بات آئے تو منہ کے اندر اونٹ کے منہ میں زیرہ دیتا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ جب اللہ کی بات آئے گی نا 70 بہانے کروائے گا، 70 باتیں بتائے گا، بل فلاں 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 فلاں، حالانکہ پیسہ کس کا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے میرے بھائی کہ میں موبائل پکڑایا بچے کو اور میں کہوں مجھے واپس کر دے، ایک نہیں ہے میرا، کیا کہیں گے آپ بچے کو؟ دے دی یار۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ بندے کو پیسہ دیتا ہے اللہ، اور پھر کیا کہتا ہے؟ چل انہیں دے دے، نہیں اللہ پہ کام ہو جائے گا، وہ میں ہی تو دیتا ہے، میں 200 دے سکتا، میں 2 کروڑ نہیں دے سکتا۔ لیکن جب دنیا میں خرچہ کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ ہاں ویسا بچے واسطے تو کمایا ہے،
کیا کہتا ہے؟ 1000 روپے کا پیزا کھلا دے گا. ہائے میرے بچے بار بار ضد کرتے ہیں. تے فلسطین دے بچے ضد نہیں کرتے؟ سیریا دے بچے ضد نہیں کرتے؟ ساڈے ملک زلزلہ آیا تو ضد نہیں کرتے؟ اور بولو نا یار. یہ عذاب ہوتا ہے. منافق جو تھے مدینہ کے، جب اللہ کے نبی ان کو کہتے خرچ کرو، وہ 70 بہانے بناتے تھے. لیکن جب صحابہ سے وہ کہتے تھے خرچ کرو، ایک صحابی تبوک کے موقع پر کخ نہیں ہے اس کے پاس، اس نے یہودی کے پاس جا کے کام کیا، کھجوریں اس کو مال میں ملی، یعنی پیسہ نہیں ملا، کھجوریں ملی. اس نے آدھی کھجوریں گھر دیں، آدھی کھجوریں رسول اللہ کے پاس لے کر آئے. یا رسول اللہ میری اتنی اوقات ہے. آپ نے کہا تو معمولی سمجھتا ہے؟ ساری کھجوریں آپ نے سارے مال کے اوپر پھیلا دیں کہ ان کی وجہ سے اللہ سارے مال کو بابرکت بنا دے گا. اللہ کھجور نہیں دیکھتا، اللہ نیت دیکھتا ہے، کیونکہ تو اپنے مال کا 50% اللہ کو دے دیا تو نے. اللہ یہ دیکھتا ہے کتنا فیصد دیا، کیونکہ تیرے پاس سارے کا ساری کھجور ہی تھی، اور اس کا بھی 50% تو نے کس کو دے دیا؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ بندہ ایک کھجور مجھے دیتا ہے. آپ بتائیں کھجور سے بھوک مٹتی ہے؟ اور بولو اللہ کہتا ہے میں اس کو ایسے پالتا ہوں جیسے تم اپنے جانوروں کے بچے پالتے ہو، یہاں تک کہ میں اسے احد پہاڑ جتنا کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی قیامت کے دن بندہ جائے گا، اللہ نے اس کو احد پہاڑ کیا ہوا ہے. وہ اللہ پیسہ تھوڑی دیکھتا ہے، اور اللہ کہتا ہے میں نہیں تو، اس لیے اللہ کہتے ہیں خرچ کرو اس مال میں سے جو میں نے دیا ہے. وہ اشفاق احمد مال خرچ کری جا رہے. ایک بندی آئی، اس نے کہا میں پوری تنخواہ تھی، انہوں نے پوری تنخواہ پکڑا دی اس کو. تو کسی نے کہا تھوڑے تو سوچ ہی لیندے یار. اس نے کہا دتے چو دتا ہے بھائی، ساڈا تو ہے ہی نہیں، میرا ہوتا تو میں سوچتا، یہ میرا تھا ہی نہیں، اللہ کا تھا دے دیا. سبحان اللہ. تو یہ چوتھی بیماری اس میں پیدا ہوتی ہے. جب دنیا کی بات آئے کل کے خرچہ کرتا ہے، جب آخرت کی بات آئے اللہ کو قرضہ دینے. اللہ نے قرآن میں کہا مجھے کیا دے دو، یعنی ویسے تو میری گل سنتا نہیں پیا نا کہ صدقہ کر، یار قرض ہی دے دے. بھائی آپ قرضہ کس کو دیتے ہیں؟ جس پہ بھروسہ ہوتا ہے. بولو اللہ کہتا ہے اتنا تو بھروسہ ہے تجھ پہ کہ اللہ قرضہ واپس کرے گا. اتنا بھروسہ ہے؟ آپ کہتے ہو ہے. اللہ کہتا ہے اس لیے اللہ نے یہ طنز کیا ہے، وہ قرضہ ہی دے دے یار. اور یہ اللہ کو تو قرضہ دے رہے، ناؤز باللہ اللہ کو قرضہ دے سکتا ہے صرف بندے کو کیا کرنے کے لیے؟ اس کی غیرت ابھارنے کے لیے قرضہ دے دے. اتنا تو بھروسہ رکھ کہ رب تیرا قرضہ واپس کرے گا. دنیا داروں کے اوپر تجھے بھروسہ وہ واپس کر دیتا ہے، میں نہیں کروں گا، 700 گنا کر کے واپس کروں گا. دے تو صحیح. اب جے ڈاٹ دیکھ لے میرے بھائی، جے ڈاٹ پتا نا، جنید جمشید کرتے. دنیا کے 5 ملکوں میں میرے بھائی ان کی فیکٹریاں لگ گئیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا کر لی؟ کاروبار کھولتی اللہ کے ساتھ کاروبار کر لیا کہ اللہ ہمارے ہر کاروبار میں ہر چیز میں اتنے % کس کا ہے؟ اللہ کا. آپ بتائیں میرے بھائی، میں نے آپ کے ساتھ اگر پارٹنرشپ کی ہے کہ آپ کے بزنس میں 40% میرا ہے، میں چاہوں گا آپ کے بزنس برباد ہو جائے؟ بولو. آپ نے جب اللہ کو بیچ میں شامل کر لیا ہے، اللہ چاہے گا اس کا بزنس برباد ہو جائے؟ البیک پتہ ہے نا میرے بھائی، جو سعودی عرب گئے البیک پتہ ہے، جو ماشاءاللہ اللہ سب کو حج کرائے، سب کو عمرہ کرائے. تو البیک سب سے، یعنی کہ جو جاتا ہے اس کو لگتا ہے وہ فرض ہے کھانا. البیک میرے بھائی اب پاکستان میں بھی آ رہا ہے. البیک والوں نے کیا کیا؟ ہر برگر ہر ڈیل کے اوپر انہوں نے 1 پیسہ کس کو دیا ہوا؟ 1 ریال وہ اللہ کو دینا. تو جب وہ مر گئے ان کے بزرگ، آگے ان کی اولاد آئی تو لوگ پریشان ہو، پتہ نہیں اب یہ دیں گے کہ نہیں دیں گے. ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارا باپ یہ سب کچھ کرتا تھا. انہوں نے آ کے بتایا، انہوں نے کہا ہمارا باپ اگر ریال دیتا تو ہم 2 ریال دیں گے. سبحان اللہ. ان کا بزنس اور بڑھ گیا، اب وہ پاکستان بھی آ رہا ہے. سبحان اللہ. پہلے دبئی گیا، قطر گیا، اب وہ کہاں پہ آ رہے ہیں؟ پاکستان. پھیل رہا ہے، پھیلی، کیونکہ اللہ کا بزنس ہو گیا نا وہ. یہ چوتھی بات. 5ویں بات میرے پاس 2 باتیں رہ گئی. 5ویں بات میرے بھائی، اس کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے؟ جب پیسہ آتا ہے اس کی آنکھیں ادھر آ جاتی ہیں. جب پیسہ آتا ہے، یہ کسی بندے کو بندہ، یہ تو آپ ہر دوسرے بندے کو دیکھتے ہیں، پیسہ مل جاتا ہے، راس کسی کو. اس لیے دعا کیا مانگنی چاہیے؟ اللہ پیسہ دے، وہ راس بھی آئے ہمیں. اس لیے ایمان والے کے اندر سے پوری دنیا گزر جاتی ہے لیکن اس کا کردار بدلتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی صحابہ کا جھوٹا پی لیتے تھے. آپ کو غزوہ حنین میں 40,000 بکریاں، 24,000 اونٹ، 6,000 قیدی ملا ہے، آپ پھر بھی صحابہ کا جھوٹا پی لیتے ہیں. نہیں سمجھ رہے بات؟ اور ہمارے بندے ماشاءاللہ تھوڑا سا امیر ہو جائیں، اور یار یہ بڑے گندے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے. یار یہ پرات کے اندر چاول کھاتے ہیں، یہ بڑا ان ہائیجینک سا ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا. کل تو یار تو مٹی والی چیزیں بھی اٹھا کے کھا لیتا تھا، اور یاد ہے تو ڈیرے تے جاندا سی، گونگلو پٹ کے سیدھی کھا جاندا سی. تو آج تجھے کوئی بندہ نہیں لگتا. اس کا کردار بدل جاتا ہے. پہلے یہ ہر رشتہ دار کے گھر جایا کرتا تھا، جب سے امیر ہوا ہے کسی کو فون تک نہیں کرتا.
آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے یہ ہر ایک کی مدد کیا کرتا تھا، اب یہ بھی ماشاءاللہ دنوں کے اندر امیر ہو گیا ہے، کسی کزن کسی پھپھڑ کو بتاتا نہیں ہے میں امیر کیسے ہوا۔ حالانکہ ایمان والا جاتا ہے کہ میرے رستے سے یہ چیز آئی ہے، تم بھی یہ رستہ اختیار کر لو، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں بھی دے دے۔ صحابہ کیا کرتے تھے، کبھی کبھی میرے بھائی دکان کھولتے تھے، ان کا کیونکہ ٹارگٹ ہوتا تھا اتنا پیسہ آئے، تو وہ سارا مال انہیں کا بکتا جا رہا ہے، دوسری دکان والے کو کوئی بک ہی نہیں رہا، یہ دکان ہی بند کر دیتے تھے کہ میرے بھائی کا بھی کچھ نہ کچھ گزر بسر ہو جائے، یار میرا آج کا ہوگا میں گھر جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، کردار نہیں بدلتا ان کو جتنا مرضی پیسہ آ جائے۔ آخری بات میرے بھائی، چھٹی بیماری کیا پیدا ہوتی ہے، یہ توازن زندگی کا کھو بیٹھتا ہے۔ یہ پیسے کی دوڑ میں اتنا لگ جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا میری اولاد بھی ہے، اس کو یاد نہیں رہتا میری بیوی بھی ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اللہ بھی ہے، اس کو اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا۔ دیکھ لو ہر امیر آدمی کو 700 بیماریاں لگ جاتی ہیں، کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے، ایک چیز کی طرف زیادہ دھیان کر کے دوسری ساری چیزوں کی طرف دھیان نہیں کر پاتا۔ 4 زندگی کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں میرے بھائی، ایک ہوتا ہے مائنڈ یعنی آپ کا دماغ، علم جس کو ہم کہتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے روح، یہ عبادات کا سارا ہے، تیسرا ہوتا ہے جسم، یہ اے سی فریج یہ ٹی وی یہ پیسہ یہ سارا جسم کے لیے ہوتا ہے، اور چوتھا ہوتا ہے رشتے، آپ کے تعلقات، یہ سارے کا سارا جسم کی پرواہ کرتے ہوئے باقی تینوں کو کیا کرتا ہے، بولو بھائی، چھوڑ دیتا ہے۔ اور میرے بھائی میں نے 80% سے زائد میرے بھائی جتنے میرے پاس کیس آئے ہیں، ماں باپ کو اپنے بچے کے بارے میں کخ نہیں پتا، اور وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، آپ صاحب صبح جائی دے شام نو واپس آئی دے، ٹائم نہیں لبدا۔ اللہ نے یہ بانا بیڑا جس کے لیے کما رہے ہو، اور تجھے اندازہ تک نہیں ہے میرا بیٹا سوچتا کیا ہے، میری بیگم سوچتی کیا ہے، وہ کیا ہے، ہر بیگم یہ کہتی ہے تھوڑا کما لے، ہمیں تھوڑا ٹائم دے دیا کر یار۔ کبھی آپ نے اپنی بیگم کے ساتھ نہر کے اندر پاؤں ڈال کے ایسے ہی بیٹھا میرے پاس، بس ایسے ہی بیٹھنا، ادھر گھنٹہ کے سارا بیٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں جو آج سب کیڑی دنیا چلاندے ہو، لگتا ہے تسی کو کتاباں پڑھ لیں یا شعر و شاعری دیں۔ کبھی ہم مست ہو کے ٹینشن فری ہو کے اپنی اولاد کے ساتھ بچوں کے ساتھ کسی پارک میں جا کے بیٹھے ہیں، ایویں کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، پکنک منا رہے ہیں، گھر سے کھانا بنا کے گئے ہیں، وہاں پہ آپ نے دری ڈالی ہو، سارے مل کے کھانا کھا رہے ہیں، وقت بتا رہے ہیں۔ کبھی کیا میرے بھائی؟ میری ماں بچپن میں ہمارے سے پٹھو گرم کھیلا تھا، پٹھو گرم پتہ بھائی پٹھو گرم پتہ ہے نا، ایک دفعہ کھیلا تھا، اللہ کی قسم آج تک مجھے یاد ہے۔ دیکھ لیں میری عمر ہو گئی ہے نا، لیکن ماں نے جو ہمارے ساتھ ایسے والا وقت بتا، وہ آج بھی یاد ہے۔ میں نے اپنی امی آئی ہوئی تھی ابھی لاہور، میں نے یاد کیا، امی کی یاد ہے، امی کو بھی یاد تھا کہ اس دن میں بڑی خوش تھی، میں ذہنی طور پہ بڑی خوش تھی، اس لیے میں نے کہا میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوں۔ سبحان اللہ، اور ایسا کھیلی ہیں، ہر گیم وہ جیتی تھی ماشاءاللہ، ہماری اماں جیتی ہم نہیں جیتے تھے، وہ یاد آج تک ہمارے ذہنوں میں ہے۔ ٹائم ہی نہیں ہے، صبح صبح فجر کے بعد یہ جو گھاس شبنم ہوتی ہے، کبھی ننگے پیر چلیں آپ اس کے اوپر، چل کے دیکھو، کبھی بارش ہو رہی ہے آپ گھر آؤ پکوڑے بناؤ، یار آج ہم نے موبائل چھوڑ کے ہر چیز چھوڑ کے صرف آپس میں کیا کرنی ہے، اس موسم کو انجوائے کر کے باتیں کرنی ہیں۔ آپ کو جو آج سے پتہ نہیں کیڑی گلاں کر دے پے ہو، کیڑی دنیا، او بھائی آپ یہ زندگی انجوائے کرنا ہی بھول گئے ہو، زندگی انجوائے کرنا ہی بھول گئے ہو۔ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ بارش ہونے لگی، بڑی مدت بعد بارش ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر کے باہیں پھیلا کے بارش کو لینے لگے، اس میں نہانے لگے، خوش ہونے لگے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بارش میں نہا رہے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت کو میرے جسم کو چھو لینے دو۔ سبحان اللہ، خوش ہو رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ریس لگا رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں، کس جنگ کے بعد جنگ ہوئی ہے، لاشیں، خون، کیا ذہن میرے بھائی مطمئن ہے۔ واپس آتے ہیں، صحابہ سے کہنا ذرا آگے ٹور جو، سارے صحابہ سارے آگے چلے گئے کیونکہ پردہ ہے۔ آپ نے عائشہ کو کہا ریس لگائے گی، وہ حیران ہو جاتے تھے صاحب، یا رسول آپ سے ریس؟ اچھا عائشہ جوان ہے، رسول اللہ 60 کے قریب ہیں، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے نبی فٹ کتنے تھے، اور ریس لگائی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیت گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولے نہیں، عائشہ بھول گئی، آپ نے ان کو چنگا کھلایا پلایا عائشہ کو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی سی کیا ہوگی، ہیلدی ہوگی، وزن تھوڑا سا بڑھ گیا۔ پھر کسی روز آپ دوبارہ صحرا میں تھے، آپ نے کہا ریس لگانی ہے، ان پھر سے ہاں پھر سے ریس لگائی، رسول اللہ جیت گئے، اور آپ نے فرمایا اے پچھلی ریس دا بدلے ہی۔ یار ایسا بھی ہمارا نبی، ہمیں کیا لگتا ہے جیسے رسول اللہ ہر وقت مسلح پہ بیٹھے رہتے تھے، بچوں کے ساتھ رسول اللہ اتنی محبت کرتے، آپ ممبر پہ ہیں، حسن و حسین نے لال جوڑا پہنا ہوا تھا، اتنے پیارے لگ رہے تھے، آپ ممبر سے نیچے اتر آئے، ان بچوں کو اٹھایا چوما، پھر ممبر پہ لے گئے ان کو،
اور پھر خطبہ دیا. سبحان اللہ. انجوائے کرتے تھے زندگی کو. بھئی جہاں پہ اللہ نے اجازت دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ توازن رکھتے تھے. جنگ ہے ایسا بہادر کسی ماں نے پیدا نہیں کیا. گھر ہے ایسا شوہر محبت کرنے والا کبھی کسی نے پیدا نہیں کیا. باپ ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں, نبی اٹھ کے دروازے پہ جاتے ہیں, اس کی ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں, ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں, اپنی جگہ پہ آ کے بٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا؟ عزتیں دینے والے میرے بھائی عزتیں لیتے ہیں. ہمارے پاس ہے ہی نہیں, ہم کسی دوسرے کو کیا دیں گے؟ تو چھٹا بیماری کیا پیدا ہوتی ہے؟ زندگی کا توازن کھو بیٹھتا ہے. اس کا دلیل بخاری کی حدیث ہے, صحیح روایت. ہمارے نبی کے پاس شکایت آئی, کس کی؟ ایک صحابی جن کی بیگم عورت وہ تیار ہی نہیں ہوتی, میک اپ شیک اپ نہیں کرتی, یعنی کہ بال نہیں بناتی, اچھے کپڑے نہیں پہنتی, پسینے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے. تو بھئی ایسا کیوں کرتی ہو؟ میرا شوہر, اس کو میرے بارے میں کوئی خیال ہے ہی نہیں. وہ یا تو ساری رات نمازیں پڑھتا ہے, سارا دن روزے رکھتا ہے, میں نے کس کے لیے تیار ہونا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بری بات لگی. آپ نے فرمایا یہ تقویٰ نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے. تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے, تمہارے رب کا تم پہ حق ہے, تمہاری آنکھ کا تم پہ حق ہے, تمہارے اہل و عیال کا تم پہ حق ہے. ان کا حق ان کو ادا کرو. اللہ توازن مانگتا ہے. آپ صرف دین کے ہو جائیں, مسلح ڈا کے مسجد میں بیٹھے ہیں, اللہ کو ایسا دین نہیں چاہیے. آپ صرف دنیا کے ہو جائیں, اللہ کو ایسا دین بھی, ہر وقت جیم جا کے ڈولے بنا رہے ہیں, اللہ کو ایسا دین بھی نہیں چاہیے. اور آپ ہر وقت رشتہ داروں کے پیروں میں بیٹھے رہتے ہیں, اللہ کو ایسا دین بھی نہیں چاہیے. اللہ کہتا ہے توازن. لیکن دنیا دار, کیونکہ ٹائم تو میرے بھائی ایک ہی دن ہے, تو وہ دنیا کے بھی جتنا بھاگتا ہے یہ سارا کچھ وہ کھو بیٹھتا ہے. زندگی انجوائے کرنے ہی بھول جاتا ہے میرے بھائی. یقین جانے خوش ہونا لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب پاگل ہو گئے. قسم خدا کی میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, آپ کو عجیب باتیں لگیں گی میرے بھائی, لیکن میرا جو بیک گراؤنڈ ہے میرا بڑا عجیب ہے. اب میں ایک کام کروں گا, آپ سب نے کرنا ہے. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. ابھی کسی کا منہ بھی اترا ہوا ہے, تھکے ہارے بیچارے بیٹھے ہوئے ہو, نیند بھی آپ کو آئی ہوئی ہے, یہ آخری بات ہے بس. آپ یہ کرو گے, آپ سب ہنسو گے. میں چیلنج کر رہا ہوں, جب کبھی گھر میں آپ اداس ہو, میں چیلنج کر رہا ہوں, آپ ایسا کریں, آپ ہنس پڑیں گے. آپ کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح ایسا لگے گا سب ٹھیک ہو گیا. بھائی جو میں کروں گا آپ میرے پیچھے کرو گے؟ بولو نا یار. بھائی جو میں کروں گا آپ سارے کرو گے؟ ابھی سے آپ ہنسنا شروع ہو گئے ہو. دیکھو ہنسنا کتنا آسان ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب کا دے ہنسی, دنیا تے دیکھو کیوں ہونڈے ہے. وہ ہنسنا بہت آسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی دنیا زیادہ مشکل تھی, آج زیادہ آسان ہے. آپ کو کوئی نماز کے لیے روکتا, کوئی آپ کے اوپر اوجڑی نہیں پھینکتا, کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے, جو آپ کام کرتا ہے دماغ ویسا سوچنا شروع کر دیتا ہے. جب آپ ایسی والی حرکت کرتے ہیں تو دماغ بچگانہ حالت میں چلا جاتا ہے. جب ببر شیر ورگا منہ بنا کے نا ایسے منہ بنایا ہوگا تو دماغ ساری پریشانیاں سوچتا ہے. اس لیے رسول اللہ کے چہرے پہ ہمیشہ کیا رہتی تھی؟ مسکراہٹ رہتی تھی, کہ نہ تو میں مایوس دکھوں, نہ صحابہ مجھے دیکھ کے مایوس ہو جائے. ابو کا ہر وقت منہ اترا ہوا ہے, بچے پریشان ہو گئے, خوش ہوں گے؟ اور بولو نا یار, دل کرے گا انہوں نے جب مسئلہ سنا ہو, اے آپ ہی مرنا لے ہوئے, انہوں نے میں کی مسئلہ سنانا ہے. اس لیے رسول اللہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی چہرے پہ کیا ہے؟ مسکراہٹ ہے, ایک امید ہے. مسکراہٹ امید ہوتی ہے. اور تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو میرے سے بات کرنا, کہ نبی ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ہم ان سے بات کر سکتے ہیں, کیونکہ ان سے بات کرنا آسان ہے. اس لیے میرے بھائی میں صرف آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں. آپ کہتے ہو یار اینج کر کے زندگی کتنے لنگ دی ہے, کنے منع کیتا ہے تانوں اینج کرن تو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے بن رہے ہیں عائشہ کے ساتھ کے نہیں بن رہے؟ او بولو, جس کے گھر میں جبریل صبح شام لینڈنگ کر رہا ہے وہ عائشہ کے ساتھ ریسیں لگا رہا ہے. بھائی کیا کر رہے ہو آپ؟ کون سی مردانگی سیکھی ہے آپ نے؟ کہاں سے سیکھی مردانگی آپ نے؟ یہ ہمارا سکھ کلچر ہے, اس کی مردانگی کچھ اور ہے. ایک آیت ہے نا بدو, انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, گھوڑا بن رہے ہیں, وہ بچے اوپر سوار ہو رہے ہیں. اس نے کہا اللہ کی قسم میرے 10 بچے ہیں, لیکن میں نے اے حرکتاں کدی میں کیتیاں اے کی کھارتے پہ ہو. ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں جیسے بڑی بڑی موچ ہو گئے نا, ایسا دھیان کرو یار, بچے والے کام کر رہے ہو تسی. اور یہاں پہ رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کوئی تبلیغ نہیں کی اس کو. ایک جملہ بولا, اللہ نے تیرے اندر سے رحمت کو چھین لیا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں؟ جس دل میں رحم نہیں ہے وہ بچوں کے ساتھ کھیلنا کودنا چھوڑ دیتا ہے. اب بچوں کے ساتھ آپ کیا ابا بن کے کھیلیں گے یا بچہ بن کے ایسے کھیلو گے نا؟ اب دیکھو یہ بچہ ہنسا, حالی تک نہیں ہنس رہا سی, ہوں ہنسیا کہ نہیں؟ او بھائی اس کو میں مشکل فلسفی سناؤں گا, یہ ہنسے گا؟ بچوں کے ساتھ بچی بنتے ہیں بھائی. اس لیے ویسے ہی آپ سلام کرتے چلے جاتے تھے, لیکن جب بچہ ہوتا رک کے سلام کرتے, نیچے جھک جاتے, اس کے قد کے لیول پہ آتے, تاکہ بچے کو لگے کہ نبی مجھ سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. اس لیے ہمارے جو بابے بزرگ پہلے والے ہوتے ہیں, اب تو ڈاڈے ہی بڑے ہو گئے ہیں, اللہ ہدایت دے, ٹافیاں ہوتی تھی جیب میں. کیا ہوتی تھی؟
ہوتی تھی نا، جب بچہ رستے میں ملے ایک ایک ٹافی دینے، سبحان اللہ، محبت، انجوائے، زندگی انجوائے کرو یار۔ دکھ پہ نظر نہ رکھو، کس پہ نظر رکھنی ہے؟ سکھ پہ نظر رکھو۔ اللہ کی قسم ہمارے معاشرے میں بڑی خیر ہے، بڑی خیر ہے۔ ابھی آپ نے گفتگو سنی ہے، کیا لگتا ہے جیسے ستے کھہ رہے ہیں، لگتا ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے باہر جا کے پھر گیم خراب ہو جانی ہے۔ اس لیے یہ نصیحتیں کیا کرتی ہیں؟ ایمان تازہ کرتی ہیں۔ تو 6 باتیں کون سی ہیں بھائی؟ پہلی کیا آتی؟ سارے بھائی بولے، لالچ۔ دوسری کیا آتی؟ ناشکری۔ تیسری کیا آتی؟ حسد۔ چوتھی کیا آتی؟ دنیا کے لیے کنجوس ہوتا ہے، اور دنیا کے لیے شاخ خرچ ہوتا ہے، آخرت کے لیے کنجوس ہوتا ہے۔ پانچویں کیا ہے؟ اس کا پیسہ آتا ہے تو اس کا کردار بدل جاتا ہے، اس کی آنکھیں سر پہ آ جاتی ہیں۔ اور آخری وہ زندگی کا توازن، وہ توازن کھو بیٹھتا ہے۔ اگر یہ 6 چیزیں آپ میں نہیں ہیں اور پھر آپ کے پاس پیسہ ہے، یہ پیسہ اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے، رحمت ہے۔ اللہ کہتا ہے بندے تو خرب پتی بن، کیونکہ تیری وجہ سے اتنا پیسہ آئے گا معاشرے میں خیر پٹے گی، معاشرے میں خیر پھیلے گی۔ لیکن اگر ان 6 بیماریاں آئی ہیں، تیرا پیسہ بھی لانتی ہے اور تیرا یہ پیسہ لوگوں کو بھی لانتی، نحوست پھیلائے گا۔ اللہ ہمیں میرے بھائی مال دے، اللہ ہمیں رزق دے، اس کی فراوانیاں دے، لیکن اللہ تعالی ہمیں ان بیماریوں سے پاک رزق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں خوشحالیاں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، حسد سے پاک بندہ بنائے، لالچ سے پاک بندہ بنائے۔ اللہ ہمارے گھروں کے اندر محبت، پیار، اتفاق، اتحاد پیدا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ زندگی انجوائے کرنی ہے، سارے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں اور ایک دوسرے گلے لگائیں، اور کیا کہنا ہے؟ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ کہیں سارے بچے بھی بولیں، گلے لگو، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ سارے بھائی گلے لگائیں۔